موٹیویٹ می کے معزز دوستوں کو عبدالرحمن کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین دوستو، اگر اسپیس سے اس زمین کو دیکھا جائے تو یہ ہمیں چمکتی ہوئی اور روشن دکھائی دیتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے سائنسدان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے صرف 1% لوگ ہی جانتے ہیں۔ کروشیا کے ایک گاؤں کے قریب ایک چھوٹے سے ڈیم کے کنارے پر ایک بچہ کھڑا تھا۔ اس نے پانی میں غوطہ لگایا اور اپنے دوستوں سے پہلے ڈیم سے دوسری جانب نکلنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے غوطے سے سانس لینے کے لیے ایک بار سر اٹھایا تو اس کا سر بجائے کھلے پانی میں آنے کے لکڑی کی ایک چھت سے ٹکرا گیا، تو وہ ڈیم کے اس حصے میں پھنس چکا تھا جس کے نیچے سے پانی گزرتا تھا اور اوپر لکڑی کی ایک مضبوط چھت تھی۔ سانس لینے کے لیے 1 انچ کی جگہ بھی نہیں تھی، مزید یہ کہ یہاں خوب اندھیرا تھا۔ نوعمر لڑکا یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے کس سمت کو تیرنا چاہیے کہ وہ باہر نکل سکے۔ وہ پانی کے نیچے ہی کچھ میٹر تیرتا اور کسی لکڑی کے پلر یا چھت سے ٹکرا جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ بے دم ہو چکا تھا اور سانس پھولنے والی تھی تو اس کی آنکھوں سے ایک روشنی ٹکرا گئی۔ اس نے روشنی کی سمت اوپر کو اٹھنا شروع کر دیا تو یہ روشنی اوپر تختے میں چند انچ کی درز سے اندر آ رہی تھی۔ اس درز سے اس نے اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر کر کے سانس بحال کیا۔ اب اس چھوٹی سی درز سے تو وہ باہر نکل نہیں سکتا تھا، ایک بار پھر وہ راستہ تلاش کرنے کے لیے نیچے پانی میں غوطہ لگا گیا۔ راستہ تلاش کرتے جب اس کا سانس ٹوٹنے لگتا تو وہ اسی درز پر واپس آ کر سانس بحال کر لیتا۔ ایسا کئی بار کرنے کے بعد آخر ایک سمت اسے راستہ مل ہی گیا۔ وہ لکڑی کی چھت سے باہر کھلے پانی میں آ گیا۔ اگر یہ نوعمر لڑکا اس دن مر جاتا تو شاید آپ کے ہاتھ میں آج نہ تو ریموٹ کنٹرول ہوتا، نہ دنیا کے ہر ملک میں سستی بجلی ہوتی، نہ تو ایکس رے ہوتے اور نہ ہم سولر پینل سے بجلی بنا رہے ہوتے۔ اس ننھے لڑکے کو آج دنیا نکولا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں عبدالرحمن محسود اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویٹ می۔ یہ 9 جولائی 1856 کی رات تھی جہاں آج یورپی ملک کروشیا ہے۔ اس کے ایک گاؤں سملیان لنکا میں ایک طوفان آیا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ کڑکتی بجلی اور طوفانوں سے گاؤں کے قریب جنگل میں سیٹیاں بج رہی تھی۔ جنگل کے کنارے ایک لکڑی کے مکان میں طوفان کے علاوہ ایک بچے کے رونے کا شور بھی اٹھ رہا تھا۔ یہ اس بچے کی آواز تھی جو ابھی ابھی دنیا میں آیا تھا۔ اس کی بیمار ماں اس بچے کا منہ دیکھ ہی رہی تھی کہ پاس کھڑی نرس نے کہا، یہ طوفان کا بچہ ہے، نہ جانے کیسی قسمت لایا ہو۔ ماں نے کہا، نہیں، میرا بیٹا روشنیوں کا جنا ہے، اور قدرت کا ستم دیکھیے کہ دونوں باتیں سچ نکلی۔ وہ روشنیوں سے کھیلتا رہا اور طوفانوں سے لڑتا رہا۔ محاورے میں نہیں، اصل میں بھی یہی بچہ 700 ایجادات کرنے والا نکولا ٹیسلا تھا، جسے گھر میں سب پیار سے نکی کہتے تھے۔ نکی کے نانا اور پرنانا دونوں سائنسدان تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی ایجادات کر کے انہیں رجسٹر کرواتے رہتے تھے۔ نکی کی ماں بھی اپنے والد سے بہت متاثر تھی اور وہ بھی گھر میں اپنے خاندان کی مدد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیزائن اور تیار کر لیتی تھی۔ وہ نکولا ہر وقت کیتوں کے پاس بیٹا ایسی ہی باتیں سوچتا رہتا تھا کہ ایک دن اس نے غور کیا کہ اس کے سارے دوست ایک ایسے لڑکے کے ساتھ مینڈک پکڑنے چلے گئے ہیں جس کے پاس ایک فشنگ راڈ تھی۔ نکی بہت غصہ ہو گیا کہ اس کے دوستوں نے اسے تنہا چھوڑ کر بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اسے ایک ایسے جگہ کا علم تھا
جہاں مینڈک کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنے پہلے ایجاد پر کام کیا۔ اس نے ایک لوہے کا تار لیا اور اسے ہک کی شکل دی۔ اس کے بعد اس نے ایک لکڑی سے اسے باندھا۔ اس نے مینڈک کے آگے چارہ لگایا اور باہر بیٹھے ایک مینڈک کے آگے پھینک دیا۔ مینڈک کے جٹ سے اس پر جپٹنا اور پکڑا گیا۔ اسی طرح اس نے اپنے پہلے ایجاد سے بہت حوصلہ افزائی حاصل کی۔ اس کا بڑا بھائی جو معجزہ تھا ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جس کے بعد اس کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے دوسرے بیٹے کو اپنے ساتھ چرچ میں رکھ لیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں ایک ہی معجزہ کافی تھا۔ ٹیسلا کو یقین تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے باپ کو منا ہی لے گا۔ ایک دن ٹیسلا بہت بیمار ہو گیا، جس کی بیماری کی اب صرف موت بن چکی تھی۔ اس کے بعد اس کے ابو نے فیصلہ کیا کہ اگر ٹیسلا ٹھیک ہو گیا تو میں اسے اپنے پسند کے اسکول میں داخل کروں گا۔ آئیے انہی راستوں کی دھول ہٹا کر نکولا کے راز حیات پر بات کرتے ہیں۔ ٹیسلا کا شمار ان سائنسدانوں میں کیا جاتا ہے جن کی خدمات آج بھی عالم انسانی کی خدمت میں مصروف ہیں۔ یوں تو اس نے کئی نمایاں ایجادات کی، لیکن ٹیسلا کوئل اس کی وہ ایجاد ہے جس کے بل بوتے پر کل میکینیکل سائنس گھومتی ہے۔ ٹرانسفارمر کا تصور بھی اس مرد کے کارناموں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ معزز دوستو، ٹیسلا اپنی زندگی میں یہ کوشش کرتا رہا کہ بجلی کو بغیر کسی تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ اس کا ماننا تھا کہ اس دنیا میں کئی سیارے اور بھی ہیں جو ہو بہو زمین کی طرح ہیں، وہاں بھی زندگی کے آثار موجود ہیں۔ معزز دوستوں، کہتے ہیں کہ ایک دن ٹیسلا ایک طاقتور ریڈیو ٹرانسمیٹر تیار کر رہا تھا تاکہ وہ موسمی کیفیات اور طوفانوں کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے۔ اسی دوران اسے ایک عجیب و غریب قسم کی فریکوینسی موصول ہوئی جو مختلف قسم کی آوازوں کو بھی ہوا کے ذریعے اس ٹرانسمیٹر تک لے آتی تھی، جس پر نکولا نے مزید تبدیلیاں کر کے ان آوازوں کو سننا چاہا۔ اس عمل کے بعد نکولا نے کہا، ہو نہ ہو یہ ضرور کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے جو ہم انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اس وقت کے کسی بھی زمینی آلات کی ریڈیو فریکوینسی موصول ہونے والی برقی لہروں سے نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے ٹیسلا پر امید تھا۔ اس انکشاف کے بعد ٹیسلا کے ساتھی سائنسدانوں نے اسے ایول سائنٹسٹ کا نام دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اسے اس پر بہت کامیابی بھی ملی۔ اس کی عام وجہ یہ تھی کہ ٹیسلا دن رات اس کام میں جڑ گیا کہ کسی طرح خلائی مخلوق سے رابطہ کیا جائے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ بڑھا دیا جائے۔ کچھ عرصے میں ہی اس عظیم سائنسدان نے ایک نیا ریڈیو ٹرانسمیٹر ایجاد کیا۔ اس دفعہ اس کی طاقت اور کام کرنے کی صلاحیت پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی، اور اسی دور میں ٹیسلا کا رابطہ ایلین سے ہو چکا تھا۔ وہ ان سگنل کو ایمپلیفائی کر کے ان پیغامات کے مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا، لیکن زبان تفریق کے باعث ان کی یہ کاوش کامیاب نہ ہو سکی۔ ٹیسلا کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اس دنیا کو ایک گھنٹی کی مانند بجایا جا سکتا ہے۔ اس مفروضے کو آج تک کسی نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ بقول ٹیسلا ہمارے زمین کی اپنی ہی مقناطیسی اور برقی طاقتیں موجود ہیں جو ایک مخصوص فریکوینسی پر ایک ساتھ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس فریکوینسی کو زمین کے اوپر ایک خاص انداز سے ہوا میں خارج کریں تو اس عمل سے ایک آواز پیدا ہوگی جو پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور وہ ایک گھنٹی کی طرح بجنے والی آواز ہوگی۔ خیر، آج تک اس تجربے پر عمل درآمد کسی سائنسدان نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا نکولا کا یہ مفروضہ درست تھا یا غلط۔ جی،
تو معزز دوستو، اس اہم شخصیت کے بارے میں جان کر آپ کو کیسے لگا، اور کیا واقعی ٹیسلا نے ایلین سے بات کی تھی؟ اس کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو دوسروں سے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔